دو دلوں کی داستان سیزن 2 ایپیسوڈ 56۔ وہ کمرے میں اندھیرا کیے سو رہی تھی جب اسے ماتھے پر کسی کا نرم لمس محسوس ہوا۔ جانی مانی خوشبو محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے ارمان کو دیکھ کر جھٹ سے اٹھی۔ آرام سے میری جان، اس کے ہڑبڑا کر اٹھنے پر فکر سے بولا۔ مان۔ درد میں ڈوبی آواز اس کے مان کا دل چیر گئی تھی۔ جی کروں مان کی جان، کیا حالت بنا رکھی ہے شجی آپ نے خود کی، جبکہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کتنے کرب سے گزر رہی تھی وہ، اس لیے اسے رونے سے بالکل نہیں روکا تھا اس نے۔ بس کریں نا، کیوں میرا دل بند کرنے پر تلی ہیں آپ؟ اس کی پیٹھ سہلاتے بولا۔ آپ کہاں تھے مان؟ میں نے آپ کو اتنا مس کیا۔ سب خراب ہو گیا ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ فبی نہیں ملی ابھی تک۔ ماما بابا کو میری کوئی فکر ہی نہیں۔ ولی بھائی صبح گھر سے نکلتے ہیں، رات کے واپس آتے ہیں۔ انہوں نے بابا کے کہنے پر بھابھی پر اتنا بڑا ظلم کر ڈالا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں کسی سے مل نہیں سکتی، کہیں آ جا نہیں سکتی۔ پہلے فبی ہوتی تھی تو کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، اب تو کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچتے تڑپ کر رو دی۔ اللہ نہ کرے آپ اکیلی ہوں کبھی، میں ہوں نا آپ کے پاس، مجھے کیوں پرایا کر دیا آپ نے؟ وہ دکھی ہوتے بولا۔ مجھے لگا جو کچھ ولی بھائی کر چکے ہیں معصومہ بھابھی کے ساتھ، آپ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہوں گے، اس لیے بہت ڈر گئی تھی میں مان۔ اس میں آپ کا کیا قصور شجی؟ معصومہ آپی کے ساتھ اگر برا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار ولی بھائی ہے۔ آپ کی کیا غلطی اس میں، جو میں آپ سے دور ہوتا؟ وہ اس سے دور ہوئی تو مان نے جھک کر اس کی سوجی آنکھیں باری باری چومی۔ اکیلی نہیں ہیں آپ، میں ہمیشہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہوں شجیہ، آپ صرف میری ہیں۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ بڑے پاپا فبیہا کو ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ جیسے انہیں فبی پیاری ہے، ویسے آپ بھی پیاری ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کا دل کبھی نہیں توڑیں گے، اور میں ان کا بیٹا ہوں، سب سے پیارا بیٹا، تو وہ اس بیٹے کو نا کبھی نہیں کریں گے، اس لیے یہ باتیں نہ سوچیں آپ۔ وہ اسے تسلی دیتے بولا۔ لیکن شاید اس بار وہ تھوڑا غلط تھا، کیونکہ دل تو ٹوٹنے والا تھا اس کا، اور بہت برے طریقے سے ٹوٹنے والا تھا۔ نرحال کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، زیادہ بڑا نقصان تو نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں اسے۔ اور پھر وہ دھمکی بھرا فون جو دوراب کو آیا تھا۔ بیٹے کو تو بچا لیا دوراب خان، بیٹی کو کیسے بچاؤ گے؟ یہ تو بس ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا، اور تم ابھی سے اتنا ڈر گئے۔ سوچو اگر کسی دن یہی بیٹی کفن میں لپٹی ملے تمہیں تو کیا ہوگا تمہارا؟ اب وقت آ گیا ہے دوراب خان، بدلے کا وقت۔ تم نے جو ستم ہم پر ڈھائے اس کا سود سمیت بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ محتاط رہنا آگے کے لیے۔ دیکھو اتنا سخی دل دشمن بھی کہاں کسی کو ملتا ہوگا جو خطرے سے پہلے تمہیں انفارم بھی کر رہا ہے کہ سنبھل کر رہنا۔ اور پھر تمسخر بھرے کہکے سے کال کٹ گئی تھی۔ وہ فون کال سن کر سبھی پریشان تھے۔ دوراب تمہاری کسی سے کوئی دشمنی؟ ایم کے نے پوچھا تو دوراب نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں مہابیر، میرا کام لوگوں کو زندگی دینا، ان کی زندگی بچانا ہے، کسی کو مارنا نہیں۔ نہ جانے کون ہے جو میرے بچوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ ساحل کو گئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، میں اس کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں، لیکن وہ ایک کال تک ریسیو نہیں کر رہا۔ بس تمہارے آدمیوں سے اس کی خیر خیریت پتہ چلتی رہتی ہے، اور اب میری مرحال
وہ سر ہاتھوں میں گرائے سخت پریشان بیٹھا تھا جب مہابیر نے اسے سینے سے لگاتے تسلی دی۔ ساحل غصے میں ہے ابھی دراو، اسے وقت دو، سنبھل جائے گا آہستہ آہستہ، اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے جو کیا اس کی بھلائی کے لیے کیا۔ اور رہی مرحال کی بات، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہونے دوں گا اسے۔ اب سے سارے بچے میری آرمی بیس میں رہیں گے۔ بڑے بزرگوں کو ہم لوگ عمرے پہ بھیج دیتے ہیں، تب تک باس کی گردن میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ میں نے سوچا کچھ دن اور جی لے وہ، لیکن اس کو شاید بہت جلدی ہے اوپر جانے کی۔ اب کھل کر سامنے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب شروع ہونا تھا اصل کھیل، اور سامنے آنا تھا ہر ایک راز۔ اب وقت ہوا تھا ہر گتھی کے سلجھنے کا۔ سائم، جو کچھ مہابیر انکل نے بتایا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ بھی سب دیکھ کر اور سن کے بہت دکھی ہو گئی تھی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ راجپوت خاندان کا وارث اور ایسی حالت، میں بتا نہیں سکتا آپ کو میرا کتنا تکلیف دہ ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ انکل کو وہ مل گیا، ورنہ ہم تو بے خبری میں ہی مارے جاتے۔ اس کے کندھے پر سر ٹکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ سائم، ہمارے دشمن کو ہماری ساری خبر کیسے ہوتی ہے؟ مطلب جو کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ہر بات کی خبر اسے کیسے ہو جاتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن کا کوئی آدمی ہمارے درمیان ہی موجود ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو؟ مرحا کی بات میں دم تھا۔ بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، لیکن ایسا کون ہو سکتا ہے؟ فیملی میں سے تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجاہد انکل بھی اس دن کے بعد نہ خان مینشن آئے، نہ راجپوت حویلی، نہ ہی 7 پیلس۔ سائم نے سب کو ویڈیو کال پہ لیا کیونکہ یہ معاملہ واقعی قابل غور تھا۔ ہیلو بڈی، سوئے نہیں ابھی تک تم؟ زارون نے سب سے پہلے کال ریسیو کی تھی۔ نہیں زارون، سب کو آنے دو کال پر، پھر بات کرتا ہوں۔ کچھ بہت ضروری بتانا ہے سب کو۔ 5 منٹ میں ہی سب لوگ آ گئے تھے۔ کیا بات بتانی ہے سائم؟ میکال نے پوچھا تو سائم نے ساری بات بتائی۔ یہ بات آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا کوئی بندہ شامل نہیں ہو سکتا؟ دریاب بھائی بھی ایسے نہیں لگتے تھے، لیکن ارا کے مجرم وہی نکلے نا؟ تو پھر؟ مائرہ نے کڑوی ہی سہی لیکن بات سچ کہی تھی۔ گھر میں نوکروں کی فوج بھی موجود ہے مائرہ، ہم انہیں اگنور نہیں کر سکتے۔ شاہ میر بھی سائم کی بات سے متفق تھا۔ راجپوت حویلی، خان مینشن، 7 پیلس اور مجاہد انکل کے گھر، جتنے بھی سیکیورٹی گارڈز ہیں اور جتنا بھی باقی سٹاف ہے، وہ سارے باس اور پارٹنر کے لوگ ہیں۔ یہ بات ایم کے سر اور میں پہلے دن سے ہی جانتے ہیں، لہٰذا تم لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ مسٹر نے بتایا تو سب بھوچ گا گئے۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت برا ہوا۔ پھر بڑے پاپا نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا مسٹر بھیا؟ سب گھر والوں کو خطرہ ہے پھر تو، اور ہمیں بھی آرمی بیس میں رہنے کا کہہ دیا۔ گھر والوں کی حفاظت کون کرے گا پھر؟ مائرہ کی پریشانی بھری آواز سن کر سب مسکرا دیے۔ یقیناً اگر مہابیر نے ایسا کچھ سوچا تھا تو کچھ غلط نہیں ہوگا، اسی یقین پر سب کو یقین تھا۔ مائرہ گڑیا، پریشانی کی بات نہیں ہے، انہی لوگوں کے ذریعے تو ایم کے سر دشمنوں تک پہنچ پائے ہیں۔ اب کی بار ایگل نے کہا تو سب پرسکون ہوئے۔ ویسے یہ غلط بات ہے انکل، ہر بات بس مسٹر ایگل اور ایم کے سے ہی کرتے ہیں، ہم کیا ان کی ٹیم میں مکھیاں مارنے کے لیے ہیں؟ رائے منہ بناتے بولا تو سب ہنس دیے۔ ویسے یار، ہم سب کی ایکٹنگ بہت زبردست ہے، کسی کو ککھ بھی شک نہیں ہوا، بس اسی طرح آگے بھی سب سنبھالنا ہے۔ اب کی بار ایگل نے کہا تو سب نے گھور کر اسے دیکھا کہ بیچارہ گڑبڑا گیا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ وہ جلدی سے کال کٹ کر گیا تو باقی سب بے ساختہ ہنس دیے۔ تم بھی تنہا وہاں آسمانوں میں، میں بھی تنہا یہاں ویرانوں میں۔ تم چاند ہو ساری دنیا والوں کا، میرا چاند ہی میری دنیا تھا۔ تم عشق نگر کے باسی ہو، میں عشق نگر کی رانی تھی۔
تم ملن کا ایک نشان ہو پیارا، تم عشق کا ایک ساز ہو پیارا، تم سرد موسم کی راتوں میں ایک احساس انوکھا دیتے ہو، تم گواہ ہو ان ملن کی راتوں کا جب وہ احساس انوکھا ہوتا تھا، جب ملتے تھے دیوانے دو، تم اپنی چاندنی سے ان کو جو دیتے تھے ایک نام الگ، وہ احساس منفرد ہوتا تھا۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ تم چھپ گئے ویرانوں میں، سب دلوں میں اندھیرا چھا گیا، جو ساتھ تھے سبھی منہ موڑ گئے، ایک نشان تمہارے پاس رہ گیا، ایک نشان میری زندگی بن گئی۔ وہ دور آسمانوں میں کھڑے پورے چاند کو دیکھتے کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ سچ ہی تو تھا، کچھ لوگوں کے علاوہ سبھی تو منہ موڑ گئے تھے اس سے۔ وہ معصومہ خان سب کے لیے ناقابل برداشت ہی تو ہو گئی تھی۔ اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی، کسی نے ایک بار بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی۔ بس صفا اور مائرہ ہی تھی جو اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اور دائم کی تو ویسے ہی جان بسی تھی بہن بھائیوں میں۔ تم جائز ہو کر بھی ناجائز کہلاؤ گے، یہ دنیا تمہیں جینے نہیں دے گی، لیکن تمہاری ماں کا وعدہ ہے تم سے، جس نے تمہیں ہرٹ کرنے کی کوشش کی اس کا منہ توڑ دوں گی، تمہیں کچھ اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میری دنیا اب تم سے ہی وابستہ ہے میری ننھی جان، مجھے تمہاری دنیا میں آنے کا شدت سے انتظار ہے۔ میں تمہیں لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی جہاں صرف ہم دونوں ہوں گے۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے اپنی اولاد سے باتیں کر رہی تھی، یوں جیسے وہ اس کے سامنے ہو۔ میں ایسی بدبخت لڑکی ہوں جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی اور مجھے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم کر دیا گیا۔ میں وہ سیاہبخت لڑکی ہوں جس کی حلال اور جائز محبت نے اسے ذلت اور شرمندگی سے بے موت مار دیا۔ کیا ہوگا کوئی مجھ جیسا ڈھیٹ جسے موت بھی قبول نہیں کرتی؟ وہ اذیت سے سوچتی آنکھیں سرخ کر بیٹھی۔ روح کا فنا ہونا کیا ہوتا ہے آج سمجھ آ گیا تھا۔ جب جیتے ہوئے بھی احساس مرنے کے جیسا ہو تو مٹی کے ڈھیر کو ڈھیر ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ کیا ایسا کچھ معصومہ کے ساتھ بھی ہونے والا تھا؟ وہ ہاسپٹل سے آج ہی ڈسچارج ہوئی تھی، لیکن گھر کی بجائے اسے سیدھا آرمی بیس لے گئے تھے۔ ماموں جانی سب لوگ یہاں کیوں ہیں؟ ماما اور بابا کہاں ہیں؟ وہ چونکہ ہاسپٹل میں تھی تو سب چیزوں سے انجان تھی۔ ماموں کی جان سب بتا دوں گا، پہلے ریسٹ کرو تم، اور ماما بابا ابھی نہیں مل سکتے بچے، شاید کچھ مہینوں تک۔ ساری بات بتا دیں گے، لیکن پہلے کچھ کھاؤ اور میڈیسن لو، شام کو بات ہوتی ہے۔ ابھی مجھے بگڑے نواب صاحب کا موڈ بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ناراض ہے کہ میں نے اسے اجازت کیوں نہیں دی کہ جس نے تمہارا یہ حال کیا اس کے ٹکڑے کر آئے، اسی وجہ سے ناراض ہے مجھ سے۔ ایم کے نے گلاس ڈور سے باہر لان میں ٹہلتے دائم کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ مجھ سے ملے بھی نہیں وہ، نہ ہی ہاسپٹل آئے دیکھنے کے لیے۔ وہ منہ بناتے بولی تو ایم کے نے اس کے کان کھینچتے اسے پیار دیا۔ میں بھیجتا ہوں اسے، تب تک ریسٹ کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکلا جہاں ماہر خان کا بڑا سمجھدار بیٹا اس وقت بچوں کی طرح روٹھا ہوا مہابیر کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ماہر کے بچے تو اسے اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیارے تھے۔ میرا شہزادہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایم کے کی آواز سن کر دائم نے جبڑے بھینچے۔ اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو کر اندر جاتا، ایم کے نے ایک ہی بازو اس کے کمر میں ڈالتے اسے واپس کھینچا، ایسے کہ دائم کی پشت ایم کے سینے سے آ لگی۔ میں کوئی آپ کی مرور نہیں ہوں جو یوں کھینچا تانی کر رہے ہیں، چھوڑیں مجھے آپ سے بات نہیں کرنی میں نے۔ دائم منہ بسوتے بولا تو مسکراہٹ دباتے ایم کے اس کے سامنے آیا۔ تمہاری جگہ مروہ ہوتی تو یوں کھینچتا تھوڑی میں اسے، بلکہ ایسا سینے میں گھونٹ دینا تھا کہ ہل بھی نہ پاتی۔ بڑے پاپا کی بات سن کر دائم نے انہیں گھورا۔ شرم تو نہیں آ رہی ہوگی جوان بیٹے کے سامنے ایسی رومانٹک باتیں کرتے ہوئے؟ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ اپنی حق حلال کی بیوی سے رومانس کرتا ہوں، پڑوسن کی بات تھوڑی نہ کی ہے۔ ایم کے کا موڈ کبھی کبھی ہی ایسا ہوتا تھا۔ جتنے آپ ترسے ہوئے لگ رہے ہیں نا، اس وقت یقین سے کہہ سکتا ہوں، پڑوسن کو بھی نہ چھوڑتے آپ۔ دائم نے کہا
تو ایم کے نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ اب تمہیں شرم آ رہی ہے اپنے بڑے پاپا سے ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ جن کے آپ جیسے بڑے ہوں انہیں شرم کا شین بھی چھو کر نہ گزرے۔ وہ ڈٹائی سے بولا، اچھا زیادہ ڈرامے مت کرو اور جتنے دنوں سے مجھ سے منہ پھیلا رکھا ہے اسے سیدھا کرو۔ مہابیر کو وہ روٹھا ہوا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے کیوں روکا پھر آپ نے؟ ابھی وقت نہیں تھا نا میری جان، وہ ہمارا دشمن بننا بیٹھا ہے۔ میں اپنے بچوں کو اب مزید خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میرا وعدہ ہے تم سے، جس نے یہ کیا ہے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا تم۔ اب موڈ ٹھیک کرو اور جا کر مرحال سے ملو۔ مس کر رہی تھی۔ منہ اسے بھتیجے کو سینے سے لگاتے بولا، خدائے میں انہیں سینے میں بھیجیے۔ سوری بڑے پاپا، اتنے دن آپ سے بات نہیں کی، آپ کو پریشان بھی کیا۔ وہ ندامت سے بولا، اٹس اوکے، میں اپنے بچوں سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ جاؤ اندر مرحال سے مل لو میری جان۔ ایم کے نے اس کا گال تھپ تھپاتے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اندر گیا جہاں وہ بے صبری سے ٹائم کا ویٹ کر رہی تھی۔